کبھی سوچا ہے کہ جب ہماری بنیادی ضروریات جیسے کھانا، پانی، تحفظ یہ سب پوری ہو جاتی ہیں تو پھر کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے پر اکساتی ہے؟ ابراہیم میسلو نے اسی سوال کی گہرائی میں غوطہ لگایا اور ان کے جوابات شاید ہماری سوچ سے کہیں زیادہ حیران کن ہیں۔ تو آج آئیے انسانی صلاحیتوں کی انہیں پوشیدہ بلندیوں کا سفر کرتے ہیں۔ تو اصل سوال یہی ہے، زندگی صرف دن گزارنے یا زندہ رہنے کی جدوجہد تو نہیں ہے؟ آخر وہ کون سی اندرونی قوت ہے جو ہمیں کچھ نیا بنانے، دوسروں سے جڑنے اور خود کو بہتر سے بہتر کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ میسلو نے پایا کہ اس کا جواب ایک سفر میں ہے، ایک ایسے ارتقاء میں جو ہمیں ان منزلوں تک لے جاتا ہے جن کا ہم نے شاید تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آج کا ہمارا سفر ان 5 اہم مراحل سے گزرے گا۔ ہم میسلو کے انسانی فطرت پر انقلابی نظریے سے شروعات کریں گے، پھر ان کے مشہور ہائرارکی آف نیڈ سے آگے بڑھ کر دیکھیں گے کہ اپنی ذات سے بڑا مقصد تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے۔ ہم ان طاقتور لمحات یعنی پیک ایکسپیرینسز کو سمجھیں گے اور آخر میں یہ جانیں گے کہ ایک مکمل انسان ہونا دراصل ہے کیا۔ اچھا، تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں سوچ کی ایک بنیادی تبدیلی سے۔ دیکھیں، ایک طویل عرصے تک سائیکالوجی اس بات پر مرکوز رہی کہ انسان میں خرابی کیا ہے، لیکن میسلو نے اس پوری سوچ کو پلٹ دیا۔ انہوں نے انسانی فطرت کا ایک بالکل نیا نظریہ پیش کیا، ایک ایسا نظریہ جو میں صرف خوف سے چلنے والی مخلوق نہیں بلکہ اپنی بہترین صلاحیتوں کی طرف کھینچنے والی ہستی کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ اس سارے نظریے کا نچوڑ ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے زندگی ایک باغ ہے۔ پرانی سائیکالوجی صرف فالتو جڑی بوٹیاں صاف کرنے پر زور دیتی تھی، جبکہ میسلو کا نظریہ اس باغ میں سب سے خوبصورت پھول کھلانے پر توجہ دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف مسائل حل کرنے سے آگے بڑھ کر فعال طور پر نشوونما پانے کا فلسفہ ہے۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ میسلو ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، ہمیں پہلے اس بنیاد کو سمجھنا ہوگا جو انہوں نے رکھی تھی، یعنی ان کی مشہور ہائرارکی آف نیڈز یا ضروریات کی درجہ بندی۔ ہم میں سے اکثر نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن یہ کہانی کا صرف نقطہ آغاز ہے۔ یہ خیال کافی منطقی ہے نا؟ جب کسی کو بھوک لگی ہو تو وہ اپنی ذات کو نکھارنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو ہم بنیادی چیزوں سے شروع کرتے ہیں، کھانا، تحفظ۔ پھر ہم محبت اور تعلق کی تلاش کرتے ہیں، جس کے بعد عزت اور پہچان کی ضرورت آتی ہے، اور اس کی چوٹی پر ہے سیلف ایکچولائزیشن، یعنی اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا۔ لیکن دلچسپ بات تو اب شروع ہوتی ہے، کیونکہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میسلو کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہ احساس ہوا کہ اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنا بھی پہاڑ کی آخری چوٹی نہیں ہے، اس سے بھی اوپر ایک اور درجہ ہے، اور یہاں آ کر ان کا کام صرف کتابوں سے نکل کر حقیقی گہرائی میں اترتا ہے۔ اور یہ اگلا قدم، یہ ہمیں ہماری اپنی ذات کی حدود سے باہر لے جاتا ہے۔ میسلو نے اسے سیلف ٹرانسینڈنس کا نام دیا، یعنی خود سے ماورا ہو کر ایک ایسے مقصد کی تلاش جو ہم سے کہیں بڑا ہو۔ تو یہ سیلف ٹرانسینڈنس آخر ہے کیا؟ یہ وہ کیفیت ہے جب کسی کی اپنی پریشانیاں اور خواہشات پس منظر میں چلی جاتی ہیں اور وہ کسی بڑی چیز سے جڑ جاتا ہے۔ ذرا اس سائنسدان کے بارے میں سوچیں جو کسی بیماری کا علاج ڈھونڈنے میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جائے، یا اس رضاکار کے بارے میں جو اپنا وقت ماحول کے تحفظ کے لیے وقف کر دے۔ یہی میسلو کے وسیع تر نظریے کی معراج ہے۔ یعنی سیدھے لفظوں میں اس کا مطلب ہے اپنی سوچ کو میں کیا حاصل کر سکتا ہوں سے بدل کر میں کیا دے سکتا ہوں پر لے آنا۔ یہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر کسی آفاقی چیز سے جڑنے کا نام ہے، چاہے وہ روحانیت ہو، دوسروں کی خدمت ہو، یا کسی عظیم مقصد کے لیے جد و جہد ہو۔ اس منزل پر آ کر انسان اپنی کائنات کا مرکز نہیں رہتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس ٹرانسینڈنس یعنی خود سے ماورا ہونے کی حالت تک پہنچتے کیسے ہیں؟ میسلو کہتے ہیں کہ اکثر اس کا راستہ ان مختصر مگر شدید حیرت اور معنویت سے بھرپور لمحات سے ہو کر گزرتا ہے جنہیں وہ پیک ایکسپیرینسز یا عروجی تجربات کہتے تھے۔ یہ پیک ایکسپیرینسز وہ مختصر لیکن ناقابل یقین حد تک طاقتور لمحات ہیں جب وقت جیسے تھم سا جاتا ہے۔ یہ کسی ڈوبتے ہوئے سورج کا دلکش منظر ہو سکتا ہے، میوزک میں کھو جانا ہو سکتا ہے، یا کسی عزیز کے ساتھ گہرے تعلق کا احساس۔ ان لمحات میں انسان خود کو کائنات سے مکمل طور پر جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور بھلے ہی یہ لمحات عارضی ہوں، ان کا اثر زندگی بدل دینے والا ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے نقطہ نظر کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکتے ہیں اور ہمیں یاد دلا سکتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ کبھی کبھی ایک لمحہ پوری زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ تو پھر وہ انسان کیسا ہوتا ہے جو ان بلندتر روحانی کیفیات میں جیتا ہے؟ چلیں اپنے آخری حصے میں میسلو کے ایک حقیقی معنوں میں صحت مند اور مکمل انسان کے تصور پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میسلو نے ایسے لوگوں کو کوئی فوق البشر یا بے عیب نہیں کہا۔ ہاں، وہ تخلیقی ہوتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر شرمندہ نہیں ہوتے۔ وہ خود کو اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ اور شاید یہی میسلو کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ انہوں نے سائیکالوجی کو یاد دلایا کہ اس کا کام صرف بیماریوں کا علاج کرنا ہی نہیں ہے، اس کا ایک اہم مقصد یہ سمجھنا بھی ہے کہ ہمارے اندر غیر معمولی کیا ہے،
عظمت، لچک اور گہرے معنی پانے کی ہماری صلاحیت۔ یہ تمام نظریات بہت دلچسپ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا عملی مطلب کیا ہے؟ ہم ان خیالات کو اپنی زندگیوں اور اپنے ارد گرد کی دنیا میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، ہم سب مل کر اپنے خاندانوں میں، اپنے کام کی جگہوں پر، اپنی برادریوں میں ایک ایسا ماحول کیسے بنا سکتے ہیں جو ہر انسان کو اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے کا موقع دیں؟ یہ صرف ایک فرد کی کامیابی کا سوال نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت کے اجتماعی ارتقاء کا سوال ہے، اور یہی وہ طاقتور میراث ہے جو میزلو ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔